روایتوں میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھو تو روو، روتے ہوئے پڑھو، اور اگر رونا نہیں آتا ہے تو رونے کی صورت بناؤ۔ یہ خود بخاری شریف میں امام بخاری نے باب قائم فرمایا اور حدیث لائے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے سننے پر بھی روتے تھے اور پڑھنے پر بھی روتے تھے۔ میرے بچپن کا مجھے واقعہ یاد ہے کہ ہمارے گاؤں کے قریب کوساڑی ایک گاؤں ہے، وہاں ایک حافظ صاحب تھے، حافظ دیلہ والا سے مشہور تھے۔ یہ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے دیوان عاشق اور مرید تھے۔ حضرت مدنی علیہ الرحمہ اس وقت سورت میں جمعیت علماء کا جلسہ ہوا تھا، سیمینار ہوا تھا، ادیویشن ہوا تھا یہاں، اور اس میں حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب، مولانا حفظ الرحمان صاحب، حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ وغیرہ اکابر یہاں تشریف لائے تھے سورت میں۔ تو حضرت مدنی کے ایک شاگرد اور خادم تھے، وہ نرولی گاؤں کے تھے۔ جب جلسہ ختم ہوا یہاں پر تو خادم نے یہ کہا کہ حضرت میرا گاؤں یہاں سے قریب ہے، اگر آپ تشریف لے چلے میرے گھر۔ تو حضرت نے اپنے خادم کی رعایت میں فرمایا کہ بھئی ہمارے محمد کہہ رہے ہیں کہ ان کے گاؤں جانا ہے، چلو ان کے گاؤں چلیں گے۔ تو مجھے یہ واقعہ جس شخصیت نے، جس بزرگ نے بیان کیا، حضرت مولانا محمد یوسف مطالعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے یہ واقعہ مجھے سنایا تھا کہ حضرت مدنی جب تشریف لائے نرولی سورت سے تو قریباً 2 کلومیٹر تک لمبی لائن استقبال کے لیے کھڑی تھی، اور حضرت جب مغرب کے بعد کھانے کے لیے بیٹھے تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی میرے مہمانوں کے لیے کیا کھانا ہے؟ تو فرمایا کہ حضرت آپ کے مہمان تو آپ کے ساتھ ہیں، یہ 10 12 15 بار۔ فرمایا نہیں، میرے وہ مہمان جو میرے نام پر آئے ہوئے ہیں، میرا بیان سننے کے لیے، میری بات، ان کے لیے کیا کھانا ہے؟ تو فرمایا ان کے لیے دال چاول بنائے۔ فرمایا یہ سب میرے سامنے سے اٹھا لو، وہ لے آؤ میرے لیے۔ حضرت مدنی نے دسترخوان پر کوئی چیز نہیں کھائی سوائے اس دال چاول کے جو عوام کے لیے پکایا گیا تھا۔ عشاء کے بعد جب حضرت اسٹیج پر بیٹھے ہیں تو یہ حافظ دیلہ والا جو ہے وہ سامنے بیٹھے تھے۔ حضرت مدنی نے بیان شروع کرنے سے پہلے حافظ صاحب پر 10 منٹ تک نہ معلوم کیا نظر کی۔ حضرت مدنی کو کیا نظر آیا ان میں، حافظ صاحب کا یہ بیان ہے کہ حضرت مجھے دیکھ رہے تھے اور میرے بخار میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، مجھے کپ کپی طاری ہو رہی تھی، اور جب میرا بخار بہت بڑھ گیا تو میں بے قابو ہونے لگا، تڑپنے لگا، تو حضرت نے نظر پھرا کر کے بیان شروع کر دیا۔ جب بیان پورا ہوا تو میں نے کہا کہ حضرت میں بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت نے بیعت فرما لیا۔ پھر حضرت ان کے وہاں بھی گئے تھے اور انہوں نے ایک جگہ محفوظ کی تھی جہاں حضرت نے ذکر کیا تھا بیٹھ کر۔ تو حافظ دیلہ والا کو میں نے خود بچپن میں دیکھا کہ جب نماز میں جنت اور جہنم کا تذکرہ آتا تھا تو وہ ایسے زور سے رو پڑتے تھے کہ پڑوس میں کھڑا آدمی جو ہے وہ ڈر کے مارے جگہ چھوڑ دیتا تھا۔ ان پر ایسی کپ کپی طاری ہوتی تھی اور وہ چیخیں نکال دیا کرتے تھے جنت اور جہنم کے تذکرے پر۔ افسوس کہ مجھے اور آپ کو رونا اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ہم نے قرآن سمجھا ہی نہیں، اس کے معنی کو نہیں سمجھا، اس کی بات کو نہیں سمجھا کہ قرآن ہم کو کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو قرآن سمجھنا چاہیے، لیکن اگر بغیر سمجھے بھی پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ثواب سے خالی نہیں، اس پر ثواب ہے۔